دفن کرنے کے بعد کتنے گھنٹے قبر پر رکنا چاہیے؟ تلقین کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دفن کرنے کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قبر کے سراندے کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا حصہ پڑھیں اور پھر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ، یعنی پہلے الف لام سے ہم المفلحون تک پڑھیں اور پھر دوسری طرف کھڑے ہو کر آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ آخر تک پڑھنی، یہ سنت رسول ہے۔ اور پھر سرکار محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر قبر پر کھڑے رہو کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے اور پھر اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ یہ تقریباً فقہا نے آج کے دور میں 4 سے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے کر لیں آپ لوگ، اتنی دیر کھڑے ہونا رسول اکرم کی سنت ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں جی، دفنایا یوں بھاگا گھر میں چاول تقسیم کرنے ہیں۔ یقین مانی میں نے گزشتہ جمعے کو ویڈیو بھی لگائی ہے، اپنی حافظ صاحب نے لگائی ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کریں۔ کم از کم 4 سے 5 گھنٹے یہ ان کا حق ہے، جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، ان کی قبر پر کھڑے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، دعا مانگے۔ پھر تلقین کرنے کا سنت کیا طریقہ ہے؟ بندہ قبر کے سامنے سینے کی طرف، کعبے کی طرف پیٹ کر کے سینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس سے کہے اذکر خرجت من الدنیا، پہلی مرتبہ اس سے یہ کہے اے فلاں بن فلانا، یعنی ماں کے نام سے تلقین کرنی ہے۔ اگر اس کی ماں کا نام نہیں ہے پتہ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا نام لیا جائے۔ فلاں بن فلانا ایک مرتبہ کہے، وہ سنے گا، جواب نہیں دے گا۔ دوسری مرتبہ سرکار محترم نے فرمایا بندہ پھر کہے فلاں بن فلانا، دوسری مرتبہ سنے گا، بیٹھ جائے گا، جواب نہیں دے گا۔ تیسری مرتبہ جب باہر والا بندہ کہے گا نا فلاں بن فلانا، تو وہ بیٹھ کر آگے سے وہ کہے گا، رسول اکرم نے فرمایا تمہارے کان نہیں سن رہے، وہ سن بھی رہا ہے اور تمہاری بات کا جواب بھی دے رہا ہے مردہ۔ فرمایا کہ وہ آگے سے کہے گا اے کہنے والے کہہ دے، جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، میں تیری آواز کو سن رہا ہوں۔ پھر یہ آگے سے تلقین کرے کہ اذکر خرجت من الدنیا، یاد کر تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ تو دنیا میں کہا کرتا تھا اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبَّهُ، کہ تو اس بات پہ راضی تھا کہ تیرا رب اللہ ہے، اس بات پہ بھی راضی تھا کہ وَبِالْإِسْلَامِ، تیرا دین اسلام تھا، وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جا، اور نبی علیہ السلام کے نبی ہونے پر تو راضی تھا، وَبِالْقُرْآنِ اماما، اور قرآن کے امام ہونے پر تو راضی تھا۔ جب یہ تلقین وہ فرشتے سنیں گے جو منکر اور نکیر آئیں گے، وہ کہیں گے ہم اس سے کیا سوال کریں کہ جس کو پہلے ہی رزلٹ مل گیا ہے، جس کو پہلے سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے تلقین کرنے کا، یہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔